تو یہ جو لوگ ہیں اسی لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے کہ یہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں. اس لیے دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا انہوں نے، ان کو قتل بھی کیا، حضرت عثمان کو بھی قتل کیا انہوں نے، اس لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے. اصل یہی کہ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنے والے. جی ہاں. اور تیسرا ان کا جو خارجی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. جیسے کوئی جھوٹ بول دیا، مان لیجیے جھوٹ بولتا ہے یا کوئی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. اگر وہ شرک کرنے والا نہیں ہے تو، اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر رہنے والے کا. لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا لیکن بڑا گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا یا نماز چھوڑ دیا یا جھوٹ بولتا ہے یا رشوت لیتا ہے یا سود کھاتا ہے یا کسی غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، یہ سب بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں اس آدمی کا کیا حکم ہوگا قیامت کے دن؟ ان کا کہنا یہ ہے جو خوارج ہیں کہ ایسا آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، وہ جنت کے اندر کبھی نہیں جائے گا. سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو پہلے ہی معاف کر دے ان کو اور ان کو جہنم میں داخل نہ کرے اور پہلے ہی جنت میں داخل کر دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو جہنم میں داخل کرے اور جو سزا اللہ نے ان کے لیے متعین کی ہے وہ سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے کر کے آئے. لیکن وہ آئیں گے جنت میں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا. مشرکین پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے، کافرین پر، منافقین پر ہمیشہ کے لیے جنت حرام. لیکن اگر کوئی آدمی شرک نہیں کرتا ہے اور اس سے کوتاہیاں، بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اپنی رحمت کا آغوش میں لے لے اور اسے جنت میں داخل کر دے، یا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو سزا دینا چاہے گا تو سزا دینے کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا. لیکن ان گناہوں کی جتنی سزا اللہ نے مقدر کی ہوگی اتنی سزا پانے کے بعد، اتنے عرصے اور مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لائے گا. یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج. ان کا کہنا ہے کہ نہیں، بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا اگر اس نے توبہ نہیں کیا اسی پر مر گیا، جھوٹ بولنے والا یا مالی رشوت کھانے والا، سود کھانے والا اگر توبہ کر لیا تو پھر اس کو تو معاف کر دیا گیا. لیکن اگر توبہ نہیں کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا. ہمارا کہنا کیا سلف صالحین کے منہج پر چلنے والوں کا کہ وہ اللہ کی مشیت کے تابع، اگر توبہ کر لیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیا. شرک کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے، کفر کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اس نے بھی اگر توبہ کر لیا بڑے گناہ سے تو اللہ نے معاف کر دیا. اگر توبہ نہیں کیا تو کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ کہتے ہیں ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا. جبکہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا عقیدہ و منہج یہ ہے کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت ہے، چاہے تو اللہ معاف کر دے اور پہلی جنت میں داخل کر دے، اور چاہے تو معاف نہ کرے، جہنم میں داخل کرے. لیکن جہنم میں سزا پانے کے بعد ضرور جنت کے اندر آئے گا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اور شرک پر اس کی وفات نہیں ہوئی، شرک پر نہیں مرا. اگر شرک پر مرے گا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا.